وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماشاءاللہ حافظ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنا کی قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو قرآن مجید کے مطابق اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق استوار کرنے کی اس پہ قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دل کو چیر کے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں والے راز جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ منافقین نے کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھنی کام نہیں آئی۔ کیوں؟ دل صاف نہیں تھے۔ دل میں عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے درست نہیں تھے، تو پتہ چلا اگر عقیدے درست نہ ہوں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی قبول نہیں ہوتی۔ عقیدے درست نہ ہونا، حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی قبول نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا ہے اللہ وہ پردہ اتار دیتا ہے۔ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میری امت کے پردے دنیا میں فاش نہ کرنا، لیکن چونکہ جس کا عقیدہ مصطفیٰ کے ساتھ درست نہیں وہ امتی ہی نہیں، کیونکہ اس نے کلمہ تو پڑھا ظاہر کا، دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب یہ بات نہیں کی، جب یہ بات نہ ہوئی تو پھر ایمان کامل نہ ہوا۔ آصف زیادہ دیر نہیں، 10 منٹ ہے، زیادہ دیر نہیں، 10 منٹ انشاءاللہ۔ غور کریں عقیدہ کتنا ضروری ہے، یہ جتنا صاف ہوگا اتنے ہی عمل مقبول ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب حضور رحمت کیسی ہیں؟ ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور پھر بھی رحمت ہیں۔ غور کریں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص اپنے معاشرے میں مشہور ترین گنہگار ہے جس کو کوئی نزدیک بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہوا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، مر گیا۔ لوگوں نے مرنے کے بعد یہ تو اس قابل ہے، اس کو جنازہ پڑھا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اٹھایا اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، میرے کلیم میرا ایک پیارا دوست فوت ہو گیا، اور لوگوں نے اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، میرے کلیم جا اس کو وہاں سے اٹھا، غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھ، اسے دفن کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے قوم سے کہا یہ موسیٰ بہت گنہگار تھے، اس قابل نہیں، فرمایا اب یہ اللہ کا حکم ہے، گنہگار ہوگا لیکن اللہ کا حکم۔ وہ عمل کرنے کے بعد، وہ دفن کرنے کے بعد، چونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے کلیم پیغمبر تھے، عرض کی باری تعالیٰ عجیب سی بات ہے، ایک تو فرماتا ہے میں لوگوں کو ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا نا بندہ مر جائے گنہگار بھی ہو
تو اس کے گناہوں کو یاد نہ کرو، اس کی نیکیوں کی یاد کرو کہ تمہارا نیکیوں کی گواہی دینا اس کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا۔ یہ حضور کے فرمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیرا یہ پیارا کیسے ہو گیا، تیرا یہ دوست کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے کلیم بات یہ نہیں، بات یہ ہے میں نے جو تجھے تورات عطا کی نا اس میں اپنے پیارے حبیب کا اسم گرامی نازل کیا ہے۔ فرمایا ہر نبی کے ذمہ یہ فرض تھا کہ وہ اپنی نبوت کے ساتھ حضور کی آمد کا بھی ڈنکا بجائے گا، تو تورات میں اس میرے محبوب کا اسم گرامی تھا۔ جب یہ تورات کھولتا تھا تو فرط محبت سے میرے محبوب کے نام کو بوسہ دیا کرتا تھا، اس کی تعظیم کرتا تھا، تو میں نے محبوب کی تعظیم کی خاطر اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اب حضور تشریف نہیں لائے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کی، تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اور دوست کے ساتھ دوستی کا معاملہ دوستی کا ہی ہوتا ہے نا، پھر سزائیں تو ختم ہو گئی، جب دوست ہو گیا سارے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں تو حضور اس وقت بھی رحمت، اور دنیا میں آ گئے تو پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے لیے رحمت۔ اور جب اب قبر انور میں چلے گئے تو کیا یہ رحمت ختم ہو گئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور دنیا سے ظاہری مثال جو ہے وہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے میرے سارے امتیوں کے عمل میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان میں جب نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور جب تمہاری برائیاں گناہ دیکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو فرمایا اس لیے حضور جانے کے بعد بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جتنا حضور کا تذکرہ کیا جائے دل محبت سے لبریز ہو جائے، دل سے جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ پیغام ہم کفار کے لیے بھی دیتے ہیں۔ جب دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان آج یہ دن منا رہے ہیں تو رہنے والے ساتھ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دن ہے؟ فرمایا محبوب کی آمد کا دن ہے۔ جب حضور کی تعریف کی جائے، حضور کے یہ اوصاف بیان کیے جائیں تو فرمایا ان میں بھی یہ شوق پیدا ہو۔ ہمیں تو محبت ملی، دین ملا، ماں کی گود میں ملا، اور جنہوں نے آج بھی میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں 100 عورتیں ایسی ہیں، 100 عورتیں جو یا یہودیوں کے راہبوں کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، یا عیسائیوں کے جو پادری ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی۔ فرماتی ہم نے اسلام پہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا جو مصطفیٰ اسلام لے کے آئے، جب حضور کی اتنی شان ہے تو اسلام کی کتنی شان ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو، اپنی آنے والی، ہم تو جاتے چلے جائیں گے نا، اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہمارے ذمے یہ فرض ہے، ضروری نہیں کہ اسی طرح محفل ہو، والدین کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعریف اپنی اولاد کے سینے میں اتار دیں، ان کے سینے میں محبت مصطفیٰ کو پیدا کر دیں۔ یہ محبت پیدا ہو گئی تو فرمایا تمہارے لیے یہ دنیا میں بھی کرامت ہوں گے، قبر میں جانے کے بعد بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اس لیے یہ پیغام اپنے اولاد کو بھی آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کی تو صفات اتنی ہیں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ کُلُّ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ نے میرے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیے گئے کلمات ہیں اور کمالات ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ کمال دیے، سمندر سیاہی بن جائے،
تمام درختوں کی کلمے بن جائیں، پتے سارے کاغذ بن جائیں، فرمایا سارا کچھ ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گا۔ کُلُّ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، فرمایا اس جیسا ایک اور سمندر لے آئے، وہ سمندر کی سیاہی بنے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کے شان کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید ہے، اس لیے ہم اسی پہ اختصار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ ہیں ہمیں مصطفیٰ کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب مصطفیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو حضور کا یہ فرمان بھی پھر ہمیں یہ پیغام دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب دل میں محبت مصطفیٰ ہو تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم نماز پڑھیں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ ہمارا کام ہے نماز پڑھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، اور حضور کا کام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت میں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو لے کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا میں باعث برکت، قبر میں باعث نجات، اور آخرت میں باعث بخشش نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کے